بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی اہم ذرائع سے یہ اطلاعات موصول ہوئی ہیں کہ پاکستان میں حالیہ دنوں میں آڈیو لیکس کرنے والے ہیکرز کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اور ان ہیکرز کو گرفتار کرنے والی پاکستان کی ایک خفیہ ایجنسی ہے۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ 2 ہیکرز ہیں جن کو گرفتار کیا گیا ہے۔ ایک کا تعلق راولپنڈی کی ایک یونیورسٹی سے ہے، جبکہ دوسرے ہیکر کا تعلق جنوبی پنجاب سے بتایا جا رہا ہے، اور حکومتی ذرائع نے ان گرفتاریوں کی تصدیق کر دی ہے، اور بتایا یہ بھی جا رہا ہے کہ ان کو انتہائی اہم خفیہ ایجنسی نے گرفتار کیا ہے۔ جو مکمل معلومات ابھی تک ہمیں موصول ہوئی ہیں، اس کے مطابق یہی بتایا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم ہاؤس کے فون ہیکنگ کرنے میں ملوث یہ 2 شخص تھے۔ یہاں پر انتہائی اہم بات یہ ہے کہ ان ہیکرز کی آخر ان آڈیو ریلیز کرنے کے پیچھے اصل حقائق کیا تھے، کیا وجوہات تھیں، یہ کیا کرنا چاہتے تھے، یا پھر ان کا مقصد صرف اور صرف پاکستانی عوام کے سامنے تمام سیاستدانوں کی حقیقت کو رکھنا تھا کہ جس سے پاکستانی عوام کو اصل حقائق تک رسائی حاصل ہو سکے کہ پاکستان میں جو بھی سیاستدان اپنا کوئی بھی بیانیہ بناتا ہے تو اس کے پیچھے اس کے اصل مقاصد کیا ہوتے ہیں، اصل وجوہات کیا ہوتی ہیں۔ یہاں پر اب ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا پاکستانی حکومت ان دونوں ہیکرز کو پاکستانی عوام کے سامنے پیش کرے گی، یا ان کے پاس جو بھی آڈیوز اور ویڈیوز موجود ہیں ان کو پاکستانی عوام کے سامنے پبلک کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا۔ اہم بات یہاں پر یہ بھی ہے کہ کیا ان ہیکرز کے خلاف اب کوئی غداری کا مقدمہ چلایا جائے گا، یا معاملات کس طرف جا رہے ہیں۔ ان ہیکرز کی گرفتاری کے بعد کون لوگ ہیں جو چاہتے تھے کہ تمام آڈیوز ریلیز ہو جائیں، پبلک کے سامنے چلی جائیں۔ ان 2 لوگوں کے پیچھے کتنے لوگ ہیں، کتنے گروہ ہیں، یا کوئی سیاسی پارٹی ہے۔ یہاں پر یہ معاملات زیادہ اہم اور خطرناک ہیں کہ ان سے جب تحقیقات کی جائیں گی تو ان میں کن کن لوگوں کا نام سامنے آئے گا، ہیکرز کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا، کیا پاکستانی قوم ان ہیکرز کا ساتھ دے گی کہ جس طرح انہوں نے پاکستانی قوم کے سامنے حقائق کو رکھا تھا۔ ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ وزیر اعظم ہاؤس میں جو سیکیورٹی سٹاف ہے ان کے ساتھ ان دونوں ہیکرز کا رابطہ تھا۔ کیا سیکیورٹی سٹاف نے جان بوجھ کر میں یہ آڈیوز اس طرح سے ریلیز کروائی جا سکیں؟ انہیں گرفتار کیا گیا ہے، ان کو قومی سلامتی سیکیورٹی کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ قومی سلامتی کمیٹی ان کے بارے میں فیصلہ کرے گی کہ ان لوگوں کے ساتھ آخر کیا جائے۔ بیرونی قوتیں ان کے پیچھے ہیں، یا پاکستان کے اندر موجود جو دشمن عناصر ہیں، یا پھر پولیٹیکل پارٹیز ہیں۔ ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ آڈیو لیکس کا معاملہ انتہائی اہم ہے، جس کی وجہ سے ملک کی سیکیورٹی داؤ پر لگی ہوئی تھی۔ ابھی انہیں قومی سلامتی کے ایک ادارے کے حوالے کیا گیا ہے، وہ ان سے مکمل تحقیقات جب کر لیں گے اس کے بعد وہ اس کی رپورٹ کو پبلک کریں گے یا اداروں تک اس کی رپورٹ کو پیش کریں گے۔ اس کے بعد فیصلہ کیا جائے گا کہ آخر ان لوگوں کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ ان لوگوں کے جو بھی مقاصد تھے پبلک کے سامنے وہ تمام چیزیں اس وقت رکھی جائیں گی جب یہ تمام تحقیقات ہو جائیں گی۔ سب سے اہم بات یہ بھی ہے کہ ان ہیکرز نے مبینہ طور پر عمران خان صاحب کی 4 آڈیوز ریلیز کی، جبکہ وزیر اعظم شہباز شریف کی 2 آڈیوز ریلیز کی۔ اب اس میں یہ دیکھنا ہے کہ یہ ہیکرز کیا مبینہ طور پر صرف عمران خان صاحب کو ٹارگٹ کر رہا تھا، یا یہ پاکستان کے ان تمام سیاستدانوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں کہ جن کا مقصد پاکستان کو نقصان پہنچانا ہے، یا پاکستان کے خلاف وہ کوئی کام کرنا چاہ رہے تھے۔ یہ تمام حقائق تو بھی سامنے آنے ہیں، ان کا بھی فیصلہ ہونا ہے، کیونکہ ان تمام حقائق کے آنے کے بعد ہی یہ رپورٹس پبلک کے سامنے پیش کی جائیں گی، اور ان تمام چیزوں کا فیصلہ بھی تبھی کیا جائے گا جب یہ رپورٹ سامنے آ جائیں گی۔ ابھی صرف ابتدائی طور پر ان کی گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے، جس کے بعد ابھی تحقیقات کا عمل ہونا ہے۔ تحقیقات کے بعد مزید گرفتاریاں بھی ہو سکتی ہیں، ان میں کچھ بڑے بڑے سیاستدان کو جان بوجھ کر ملوث بھی کیا جا سکتا ہے۔ پاکستان میں اٹھنے والے حالیہ دنوں میں جو ان آڈیو ریلیز کی وجہ سے پولیٹیکل کرائسس پیدا ہوئے ہیں، ان تمام کرائسس کو جانچا جا سکے، دیکھا جا سکے، جانچ پڑتال کی جا سکے کہ ان تمام آڈیو ریلیز کا مقصد کیا تھا۔ کیا یہ ہیکر صرف مبینہ طور پر بیرونی قوتوں کی سازش کی وجہ سے پاکستان میں یہ آڈیوز ریلیز کر رہے تھے تاکہ پاکستانی قوم میں ایک انتشار کی کیفیت کو پیدا کیا جا سکے، ہماری سیکیورٹی اداروں پر اعتماد کو ختم کیا جا سکے۔ یہ بات یہاں پر انتہائی اہم ہے کہ کیا ان ہیکرز کا مقصد ہمارے سیکیورٹی اداروں پر سوالیہ نشان لگانا تھا کہ جس کی وجہ سے پاکستانی عوام کا اعتماد ہمارے سیکیورٹی اداروں پر ختم ہو جائے۔ مبینہ طور پر پاکستانی عوام اور سیکیورٹی ایجنسیز کے درمیان میں اختلاف کی سی کیفیت کو پیدا کیا جا سکے۔ آپ سب نے دیکھا کہ پچھلے دنوں میں پاکستانی عوام نے
سوشل میڈیا کے ذریعے ہماری سیکیورٹی ایجنسیز پر بہت سے سوال اٹھائے کہ آخر یہ مقصد کیا ہے، کیا ہماری سیکیورٹی ایجنسیز اتنی کمزور ہیں وہ ان مبینہ ہیکرز کو گرفتار نہیں کر پا رہی یا ان تمام کے اصل مقاصد تک نہیں پہنچ پا رہی، ان کا جو مین سرور ہے جہاں سے ان تمام چیزوں کو ہینڈل کیا جا رہا ہے وہاں تک نہیں پہنچ پا رہی ہیں۔ کہا تو یہی جا رہا ہے کہ ان کو آج گرفتار کیا گیا ہے، لیکن حقائق اس کے منافی بھی ہو سکتے ہیں۔ ہو بھی یہ بھی سکتا ہے کہ ان ہیکرز کو مبینہ طور پر کچھ عرصہ قبل گرفتار کیا گیا ہو اور اب تک ان کو خفیہ طور پر ان سے تحقیقات کی جا رہی ہوں۔ جب تمام معلومات ان سے اکٹھی کر لی گئیں، پبلک کے سامنے ان کی گرفتاری کا عمل سامنے لایا گیا تاکہ عوام میں جو سیکیورٹی ایجنسیز پر ایک سوالیہ نشان اٹھایا جا رہا تھا اس سوالیہ نشان کو ختم کیا جا سکے اور مبینہ طور پر پاکستانی عوام اور سیکیورٹی ایجنسیز کے درمیان میں جو اعتماد تھا اس کو بحال کیا جا سکے۔ یہاں پر انتہائی اہم بات یہ بھی ہے کہ وزیر اعظم ہاؤس کے سیکیورٹی سٹاف کا اس سب میں ملوث ہونا انتہائی اہم بات ہے، کیونکہ وزیر اعظم ہاؤس میں انتہائی اہم معاملوں پر ڈسکشن ہوتی رہتی ہیں اور ان ڈسکشنز کے موقع پر یہ سیکیورٹی سٹاف جو ہے یہ وہاں پر موجود بھی ہوتے ہیں۔ کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ اس سیکیورٹی سٹاف کی بھی بہت جلد گرفتاری عمل میں لائی جا سکے گی، لیکن یہاں پر یہ دیکھنا ہے کہ کیا ان سیکیورٹی سٹاف کا تعلق کسی بیرونی قوتوں کے ساتھ تھا کہ جن کے ساتھ مل کر انہوں نے وزیر اعظم ہاؤس کی اس طرح کی آڈیوز کو پہلے ٹیپ کیا اور اس کے بعد مبینہ طور پر پبلک میں ریلیز کر دیا۔ یہاں پر انتہائی اہم بات یہ بھی ہے کہ صرف اور صرف پاکستان میں جن آڈیوز کو ریلیز کیا گیا اور جو آڈیوز انہوں نے ڈارک ویب پر لگائی تھی وہ تمام آڈیوز کیا انہوں نے کسی بیرونی قوتوں کو بیچ دی ہیں یا کسی بیرونی قوتوں کے ساتھ ان کا سودا کر لیا گیا ہے؟ یہ بات یہاں پر انتہائی اہم ہے کہ وہ جو آڈیوز انہوں نے بیرونی قوتوں کو اگر بیچی ہیں ان آڈیوز میں ایسا کیا تھا؟ کیا وزیر اعظم ہاؤس یا ملکی سیکیورٹی کے معاملات ان آڈیوز میں ریکارڈڈ تھے یا کچھ اور اس طرح کے؟ یہ تمام حقائق تو بھی آپ سب کے سامنے آنے ہیں اور اس کے بعد ہی فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ ان ہیکرز کا تعلق مبینہ طور پر کس کے ساتھ ہے، کسی سیاستدان کے ساتھ یا کسی گروہ کے ساتھ یا کوئی بیرونی قوتیں ان سب کے پیچھے ہیں کہ جو کہ پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ جیسا کہ حالیہ دنوں میں چیف آف آرمی اسٹاف جنرل باجوہ صاحب نے بھی یہ بات کہی تھی کہ پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کچھ عناصر کی جانب سے۔ اب یہاں پر یہ دیکھنا ہے کہ یہ حقائق کب تک ہمارے سامنے، پوری قوم کے سامنے یہ حقائق کب تک لائے جا سکیں گے اور ان سب میں کن کن لوگوں کی مزید گرفتاریوں کا انکشاف ہو سکتا ہے۔ تمام حقائق آپ کے سامنے ہیں۔ ہمیں دیجیے اجازت، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔